السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد حسن طارق۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں انگلش گرامر کی سب سے بیسک چیز، پارٹ آف سپیچ۔ دوستو، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو جملہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ان الفاظ کے بغیر بالکل نامکمل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ پارٹ آف سپیچ 8 ہوتے ہیں، اور ان کی علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ان کی ڈیٹیل سے بھی آگاہ کروں گا۔ تو چلتے ہیں اپنی فرسٹ پارٹ آف سپیچ کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے آتا ہے ناؤن، اے ورڈ یوز ٹو آئیڈینٹیفائی اینی آف اے کلاس آف پیپل، پلیسز اور تھنگس، اور ٹو نیم اے پرٹیکولر ون آف دیز۔ مطلب کہ کسی جگہ، شخص یا چیز کا نام یا کسی گروہ کے نام کو یہ ظاہر کرتے ہیں، مثلاً کیٹ، علامہ اقبال وغیرہ۔ اس کی اقسام آگے انشاءاللہ اقسام بھی اس کی بیان کی جائیں گے۔ موسٹلی ٹو کائنڈز اس کی ہوتی ہیں، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ یہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ تو جی، دوسرے نمبر پہ آ گیا ہمارا پروناؤن، اے ورڈ دیٹ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن اور ناؤن فریز۔ دوستو، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی جملے میں ناؤن کی جگہ پر استعمال کیے جائیں۔ موسٹلی یہ پراپر ناؤن کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً ہی، شی، اٹ وغیرہ۔ اب میں اس کی جملوں میں اس کی مثال آپ کو دوں گا۔ احسن لیوز ان لاہور، ہی اوبے ہز پیرنٹس، ہی گوز ٹو اسکول ڈیلی۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے جملے میں نے نام احسن استعمال کیا، اور بعد والے جملے میں اس کی جگہ میں نے ہی استعمال کیا، جو کہ ایک پروناؤن ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا ہے جی ورب، اے ورڈ دیٹ ایکسپریسز این ایکشن، این اکرنس اور اے اسٹیٹ آف بینگ۔ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرتے ہیں، یا ہونے کی حالت ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس کی میں سینٹینس ایگزامپل اس طرح سے دوں گا، ہی ورکس ہارڈ، ہی ڈو ناٹ لائک ٹو ایٹ بریڈ۔ اس طرح سے جو ہے نا یہ ورب ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے ایڈجیکٹیو، ورڈز دیٹ آر یوزڈ ٹو ڈسکرائب اور موڈیفائی ناؤنز اور پروناؤنز آر کالڈ ایڈجیکٹیو۔ دوستو، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ناؤن یا اسم کی صفت کو ظاہر کرتے ہیں، یا اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مثلاً دا بوائے ان ریڈ شرٹ، دا بوائے ان ریڈ شرٹ is my friend, he runs very quickly, he is very happy at the moment۔ پانچویں نمبر پہ ہمارے آ جاتے ہیں ایڈورب، اے ورڈ اور فریز دیٹ موڈیفائز اور کوالیفائز این ورب، ایڈجیکٹیو اور ادر ایڈورب اور اے ورڈ گروپ ایکسپریسنگ اے ریلیشن آف پلیس، ٹائم، سرکمسٹانس، مینر، کاز، ڈگری، ETC۔ مطلب یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ورب، ایڈجیکٹیو وغیرہ کی حالت کو کی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے یا اس کی تعریف کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً کوئکلی ادھر لکھا ہوا ہے، اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے، ہی رنز سو کوئکلی۔ مطلب یہ اب کوئکلی جو ہے وہ ایک بندے کی تعریف کر رہا ہے، اس کے فعل کی جو ہے اس کو موڈیفائی کر رہا ہے، اس لیے اس کو ہم ایڈورب کہیں گے۔ ہی واکس ویری جینٹلی، اب اس میں جینٹلی جو ہے وہ ایڈورب ہوگا، جو کہ ایک ورب ہے کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر 6 نمبر پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز پریپوزیشن آ رہی ہے۔ یہ پریپوزیشن از اے ورڈ دیٹ انڈیکیٹس دا ریلیشن شپ بٹوین اے ناؤن اینڈ دا ادر ورڈز آف اے سینٹینس۔ دوستو، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو
دو چیزوں میں ربط قائم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ٹو، ایٹ، آن، ان ٹو۔ اب ان کو ہم جملے میں استعمال کریں گے، ہی گوز ٹو لاہور ڈیلی۔ اب یہ اس میں ہی اور لاہور کا جو ہے وہ ریلیشن قائم کیا گیا ہے یا ربط قائم کیا گیا ہے، اس لیے ہم اسے پریپوزیشن کہیں گے۔ آگے آ رہا ہے ایٹ، وی ریچڈ ایٹ ہاسپٹل۔ اب یہاں ہمارا مطلب وی کا ربط جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے ہاسپٹل کے ساتھ، اس لیے ہم اسے پریپوزیشن کہیں گے۔ سو دوستو، اس کی آگے آنے والی ویڈیوز میں تفصیلی بات ان پر کروں گا۔ امید ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوستو، 7ویں نمبر پہ آ رہا ہے کنجنکشن، اے ورڈ دیٹ جوائنز ٹوگیدر سینٹینسز، کلازز، فریزز اور ورڈز۔ اب یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دو سینٹینسز کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا فریزز کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں اینڈ، بٹ، ایف وغیرہ جو ہیں یہ مین، آپ سب جانتے ہوں گے ان ورڈز کے بارے میں۔ ارشد اینڈ احمد آر بردرز، ہی لائکس ڈاگز بٹ ہی لوز کیٹس۔ دوستو، ہمارا آخری اور 8واں پارٹ آف اسپیچ ہے انٹرجیکشن۔ این انٹرجیکشن از اے ورڈ دیٹ ڈیمانسٹریٹ دا emotions or feelings of a person. These words or phrases can stand alone or be placed before or after a sentence. دوستو، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے جذبات کو اور ہمارے احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر میچ وغیرہ دیکھتے ہوئے کمنٹیٹر کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ واو واٹ اے شاٹ۔ تو اس طرح سے یہ الفاظ تکلیف کو بھی ظاہر کرتے ہیں، جوائے کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور یہ اکثر ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے پارٹ آف اسپیچ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس میں دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔